میں تاریخ میں اگر جاؤں ایک دو نہیں میرے عزیزوں، کتنی مثالیں تمہیں رکھ کر کے بتا دوں۔ آپ کو پتا ہے وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے جنگ بدر ہو گئی تھی، ابو سفیان کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہی رمضان المبارک کا موسم ہے کہ 17 رمضان المبارک کو جو جنگ بدر ہوئی، کس وجہ سے؟ ابو سفیان مال کا قافلہ لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ کون سے مال کا؟ یہی مدینے والوں کا لوٹا ہوا سامان تھا، صحابہ کا رکھا ہوا سامان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنا اپنا سامان لے لو اس کے قافلے سے۔ ابو سفیان بچ بچا کر کے ملک شام بھی پہنچ گئے، واپس تجارت کر کے مکہ بھی پہنچ گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ باوجود اس کے ابو جہل اور ابو سفیان یہ سب مل کر کے 1000 کی تعداد لے کر میرے آقا پر چڑھائی کرنے کے لیے بدر تک آ گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے خون ریز جنگ ہوئی تھی اور بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی کیے گئے، لیکن اس کے بعد جو حالات بدلے، پتا ہے 2 سال گزرے تھے، 2 یا 4 سال گزرے تھے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ کہاں کہاں نہیں روکا گیا اسلام کو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ مکہ والے عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، بیچ راستے میں روک دیا، احرام اتارنے پر مجبور کیا، ایگریمنٹ بنوایا، سائن کروایا اور واپس بھیج دیا۔ اس میں کون لوگ تھے؟ روکنے والوں میں کون تھے؟ سر فہرست ابو سفیان ہے، سب سے مین کردار ادا کرنے والے ابو سفیان ہے کہ آپ کو عمرہ آنے نہیں دیں گے، طواف کرنے نہیں دیں گے، اور یہاں پر حرم پاک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ابو سفیان ہی کے نعرے تھے، ابو سفیان کے ہمنوا تھے۔ سال گزر گیا، 10,000 کا لشکر صحابہ کا تیار تھا۔ میرے آقا دوبارہ مدینے سے نکل کر حرم کعبہ میں آ رہے تھے۔ اب حالات بدل چکے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنے نشے میں چور لوگ ناچتے ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ سورج شام تک رہتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی مدار پر قائم نہیں رہتی، بلکہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کل کے امیر آج غریب ہے، آج کے فقیر کل بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں، بلکہ کانوں سے ہم سن رہے ہیں، سچائی کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ چائے بیچنے والے اگر پی ایم بن سکتے ہیں تو پی ایم بھی چائے بیچنے والے بن بھی سکتے ہیں، اور بادشاہ فقیر بھی بن جاتا ہے، فقیر بادشاہ بھی بن جاتا ہے۔ حالات ایک طرح کے کبھی نہیں رہتے۔ مکہ والوں نے سال بھر پہلے میرے آقا کے پورے لشکر کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ سال بھر کے بعد حالات ایسے تھے مکہ کے کہ ایک خاندان میں بھی اتحاد نہیں تھا، کوئی حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میرے آقا آئے، شام سے آئے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ لیکن دیکھیں مزاج میرے مصطفیٰ کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد، نماز کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ جو مکہ والے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، ارے اتنے سال تک دشمنی کیا ہم نے، 20 سال تک دشمنی کرتے رہے ہیں، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ پکڑیں گے تو کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ بھی کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج گوشت کے چھیتڑے اڑانے کا دن ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، چھیتڑے نہیں اڑائے جائیں۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور نے اعلان کرنے کے وقت کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور اعلان کرتے ہیں، مکہ والوں غور سے سن لو، جو حرم میں آ گیا وہ امان میں ہے، اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ جو میرے دادا کے گھر عبد المطلب کے ہاں جائے گا وہ امان ہے، اسے اس کے لیے امان ہے۔ لیکن اعلانات میں حضور نے یہ بھی فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امان ہے۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان بھی نہیں لائے، دشمنی میں 20 سال تک حضور کے مقابل میں کھڑے رہنے والے، کئی ایگریمنٹ سائن کروانے والے، جنگوں کو ابھارنے والے، لیکن حضور اس دن اعلان کر رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امن ہے۔
جب یہ بات ابو سفیان کو بتائی گئی جو گھر میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھے تھے، کہا تجھے امان نہیں دی گئی بلکہ جو تیرے گھر میں آئے گا اسے بھی امان دی گئی ہے۔ ابو سفیان نے کہا اتنا بڑا دل والا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ باہر نکل کر اپنی بیوی کے ساتھ آئے، ہندا، یہ وہ ہندا ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چھاپ کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا۔ حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، حالات ایک طرح کے نہیں رہتے۔ جنگ احد میں رسول پاک کے چچا کا کلیجہ چبانے والی آج ابو سفیان کے ساتھ آئی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سب کا سب سپرد کر رہی ہیں، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے۔ خبردار، اب زبان ان کے بارے میں کھولنا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے صحابیت کا مقام پایا ہے۔